بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول اللہ کفارس وروم فقال صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناس الا اولئک۔ یہ بخاری سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 7319۔ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیے تھے۔ یہ مضمون اس سے پیچھے بھی ایک روایت میں جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کا علم بھی دیا گیا، اس کے لیے بہت سے رویا بھی دکھائے گئے۔ یہ تفصیلات روایتوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، یہ اگر بتایا اور دکھایا نہ بھی جائے تو انسان کی فطرت کا مطالعہ ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لوگ تو نہیں بدل جائیں گے، وہی انسان ہیں، وہی رویے ہیں، وہی کمزوریاں ہیں، اور ان کے نتائج بھی اللہ کے قانون کے مطابق اسی طرح نکلیں گے جس طرح کے ماضی میں نکلتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کی جو امتیں رہی ہیں ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی بڑے مرتبے دیے گئے۔ بنی اسرائیل کا اختصاص تو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، تفصیلات بیان کی ہیں، تاریخ بیان کی ہے۔ بہت غیر معمولی انتخاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور پیغمبروں کو جس طرح انتخاب کیا جاتا ہے اس طرح ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہی الفاظ ہیں قرآن مجید نے جو سورہ آل عمران میں اختیار کیے ہیں، انہوں نے جو طریقے اختیار کیے اور اس کے باوجود اختیار کیے کہ ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، یعنی پے در پے، جس طرح کہ قرآن بھی بیان کرتا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پے در پے اللہ کے پیغمبر آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا پیغمبر۔ تو فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیں گے جو ان سے پہلی قوموں نے کیے تھے۔ دونوں میں ایسی موافقت ہوگی، یعنی پہلی قوموں میں اور میری امت کے لوگوں میں، گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو، یعنی کوئی سر منہ فرق نہیں رہے گا۔ جس طرح سے انہوں نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے یہ بھی توڑیں گے، جس طرح سرکشی اختیار کی ہے ان کے ہاں بھی اس طرح کے سرکش پیدا ہوں گے، جس طرح شرک کی مختلف صورتیں انہوں نے تعویل کر کے اختیار کر لیں اور تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئے یہ بھی اختیار کریں گے۔ تو وہ سب چیزیں جو ان کے احبار اور رہبان کرتے رہے ہیں، ان کے ملوک اور بادشاہ کرتے رہے ہیں، اس امت میں بھی تم دیکھو گے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جس طرح فارس اور روم کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر، یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا اشارہ اس طرف ہے، یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو روایت ہے اس میں یہود و نصارہ کا ذکر تھا، یہاں فارس اور روم کے لوگ ہیں۔ ایک ہی بات مختلف مواقع پر کہی گئی، اسی موقع پر کسی نے ایک سوال کیا، کسی نے دوسرا کیا، سب صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ جس طرح فارس اور روم کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا ان کے سوا اور کون لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی تصویب فرمائی کہ ہاں یہی تو، یہ تمہارے سامنے ہی ان کی تاریخ ہے، دیکھ لو یہ سب کے سب۔ اور روم تو مسیحی تھے، یعنی جب روم کا لفظ بولا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے ہاں قرآن میں یا حدیث میں، تو اس سے مراد مسیحی ہوتے ہیں، اس لیے کہ روم انہی کا دارالسلطنت تھا۔ اور دنیا کی سب زبانوں میں یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات کسی قوم کی جو القریٰ ہے، مرکزی بستی ہے یا دارالحکومت ہے، اسی کو گویا قوم کے لیے علامت کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھا، جواب دیا کہ ہاں۔ تو فارس سے کیا مراد ہے؟ فارس میں زیادہ تر مجوس تھے، یعنی یہ کسریٰ جس علاقے کے بادشاہ تھے وہاں زیادہ تر مجوس تھے، جو ایران کا علاقہ ہے، یعنی فارس کے مجوس اور روم کے مسیحی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے اشارہ نکلتا ہے
کہ مجوس بھی اگرچہ سنویت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اصلاً کسی پیغمبر ہی کے پیرو تھے۔ یعنی یہ بات اور روایتوں سے بھی واضح ہوتی ہے، اس روایت سے بھی یہی اشارہ نکل رہا ہے کہ مجوس کا معاملہ وہ نہیں ہے جو صوفیانہ مذاہب اختیار کرنے والی قوموں کا ہے، بلکہ یہ کسی پیغمبری کے پیرو تھے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ زرتشت کے بارے میں یہی خیال کیا جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح دعوت لے کر آئے، اسی توحید کو انہوں نے پیش کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے وہ سب چیزیں اس میں ایجاد کر لیں، جس طرح کے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی سزا کے معاملے میں ان پر اسی قانون کا اطلاق کیا۔ یعنی جب ان کو بھی سزا دی گئی تو جو اہل کتاب کے لیے قانون بیان ہوا ہے اسی کا اطلاق کیا۔ اور ایک روایت بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اہل کتاب کا ہے۔ سورہ حج کی آیت 17 میں ان کا ذکر جس طریقے سے ہوا اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا قانون نجات کے معاملے میں کیا رہا ہے، تو اس میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف پیغمبر آئے اور پھر انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، درحال کہ وہ اسلامی کے مختلف فرقے ہیں، تو اس میں مجوس کا ذکر بھی اسی طرح کیا ہے۔ اور ایسی صورتحال سابعین کے بارے میں، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب پیغمبروں ہی کی امتیں ہیں، جن میں کسی کے ہاں بگاڑ کی ایک نوعیت ہے، دوسرے کے ہاں ایک بالکل دوسری نوعیت ہے۔ تو اس سے کم و بیش اس خطے میں جو اقوام آباد تھیں ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ پیغمبروں ہی کے ماننے والے تھے۔ یہود کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان پر قرآن نے کس طرح اتمام حجت کیا ہے، ان کو کن الفاظ میں خطاب کیا ہے، ان کی تاریخ کس طرح سنائی ہے، ان کا معاملہ تو بہت ہی واضح ہے۔ نصارہ کے بارے میں بھی یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی شامل ہوئے اور بڑی تعداد میں ہوئے جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ دعوت عام طور پر پیش کی گئی، دوسری قومیں بھی ایمان لے آئیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے آخری وقت میں جو یہ مطالبہ کیا تھا کہ من انصاری اللہ، تو ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے کیا تھا کہ اب تم میری دعوت کے علمبردار بنو گے، میں تو اب اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اب تمہیں میرا مددگار بننا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے تم نکل جاؤ۔ تو یہ لوگ جو سیدنا مسیح کے حواری تھے یا ان کے ساتھی تھے، یہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں بھی نکلے، دور دراز کے علاقوں میں، اور دوسری قوموں کی طرف بھی گئے، اور اللہ نے ان کی دعوت کو فروغ دیا۔ بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ایمان لائے، سیدنا مسیح کے ماننے والے ہوئے، یہاں تک کہ اس وقت دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی تعداد انہی لوگوں کی جن کی دعوت سیدنا مسیح کے حواریوں نے ان تک پہنچائی تھی۔ ایسا ہی معاملہ مجوس کا اپنے زمانے میں رہا ہوگا۔ مجوس کی ایک بڑی ہی طویل تاریخ ہے، بعض لوگ تو اس تاریخ کو ہزاروں سال تک پھیلاتے ہیں، تو نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں کیا تبدیلیاں، کیا تغیرات آئے، لیکن اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں ہی کی دعوت ہے جو اس سارے علاقے میں پھیلی، پیغمبروں ہی کی دعوت ہے جس کے علمبردار مختلف جگہوں پر پہنچے، اور پھر ان کی یہ امتیں ہیں جنہوں نے الگ الگ اپنے نام بھی رکھ لیے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف بدعتیں بھی ایجاد کیں، شرک میں بھی مبتلا ہوئے، اور اپنے مذہب کی تعبیرات میں بھی بڑی بڑی غلطیاں کیں۔ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اسی خطے میں پھر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو پیدا کیا تاکہ ان کے لیے حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔